الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قربانی کے احکام پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں قربانی ایک مشروع عمل ہے۔ حضرت آدم کے زمانے سے انسانوں پر قربانی فرض کی گئی اور حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، اور قرآن سے احادیث سے اس کی مشروعیت پر اجماع ہے، یعنی تمام دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قربانی کا عمل ایک شرعی عمل ہے۔ اب یہاں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کیا قربانی واجب ہے یا یہ سنت مؤکدہ ہے؟ علماء اسلام کے نزدیک اس بارے میں اختلاف ہے اور ان کی دلیلیں ہیں، تو ہم دونوں موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر دونوں کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی دلیل احناف کی ہے، یعنی حنفی علماء کی دلیل ہے، اور ان کا ایک موقف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، بلکہ فتاوی عالمگیری میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہے وہ قربانی کے لیے بھی صاحب نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے وہ صاحب نصاب ہے، اور ہر ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور ان کی دلیل ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعۃ، جس کے پاس استطاعت ہے، فلم یضحی، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے پاس، ہماری نماز کے جگہ پر مصلی کے پاس نہ آئے۔ تو جس کے پاس وسعت ہے، کشادگی ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نماز کی جگہ پر مصلی پر نہ آئے۔ تو اس حدیث کے اندر ذرا سختی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ تم نماز تو پڑھنے چلے ہو لیکن قربانی کرنا نہیں چاہتے، حالانکہ تم صاحب استطاعت ہو۔ تو اب یہاں یہ جو قربانی کا حکم ہے، تو یہ اس کا وجوب ثابت ہو رہا ہے یا استحباب ثابت ہو رہا ہے؟ اب چلیے ہم دوسرے مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ابو داؤد میں حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میدان عرفات کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، یا ایھا الناس، لوگو، ان علی کل اہل بیت، یعنی ہر گھر والے پر، فی کل عام، ہر سال قربانی ضروری ہے، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی ضروری ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو پہلا موقف ہے احناف کا، حنفیوں کا، وہ یہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی بات کہ ہر گھر والے پر ہر سال قربانی ضروری ہے۔ چنانچہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابن حزم اور جمہور علماء
کا موقف یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ ایک ایسی سنت ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحیح حدیث منقول ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کی جاتی تھی، کیسے کی جاتی تھی؟ فی عہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے جواب دیا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک بکری کی قربانی کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے۔ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ تو اس حدیث سے امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور امام ابن حزم اندلوسی الظاہری اور جمہور علماء استدلال کرتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی، ایک بکری کی قربانی کافی ہے۔ تو اب دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، کہ قربانی میں ریاکاری جائز نہیں۔ جیسے لوگ کرتے یہ ہیں کہ بکرے لے کے آتے ہیں اور ایک دوسرے پر فخر جتاتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ، دیکھو تمہارا بکرا کتنے کا ہے؟ 40,000 کا، میں تو 60,000 کا لے کے آیا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے تو میں تو 70,000 کا لے آیا ہوں، اور چوتھا کہتا ہے کہ میرا بکرا تو 1,00,000 کا ہے۔ تو اس میں اخلاص کم ہوتا ہے اور ریاکاری، دکھاوا، تصنع، شو آف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3147 صحیح حدیث ہے، اور اس کے راوی بھی ابو ایوب انصاری ہیں، ذرا دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کان الرجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آدمی ایک بکری کی قربانی کرتا تھا اپنی طرف سے بھی، اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی، اور وہ خود کھاتے تھے، فیاکلون ویطعمون، اور وہ دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ ثم تباہ الناس، پھر اس کے بعد اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے۔ فصار کما ترى، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، دکھاوا بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو لوگوں کو یعنی تابعین کو اور اگلے دور کو خبردار کر رہے ہیں کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، اور جو کچھ کرنا ہے کم ہو یا زیادہ تو وہ اللہ کے لیے کرو، اخلاص نیت کے ساتھ کرو۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی یہ بتاتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام شافعی، امام احمد، امام مالک اور دیگر علماء کا موقف ہی زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ بیہقی میں اور نیل الاوتار میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر قربانی کے واجب ہونا کے ڈر سے قربانی نہیں کیا کرتے تھے، وہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حاصل کلام اس گفتگو کا یہ ہوا کہ قربانی فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، ہر صاحب حیثیت آدمی کو ضرور کرنی چاہیے۔ پورے گھر
کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، لیکن صاحب استطاعت ایک سے زیادہ قربانی کر سکتا ہے، سنت سے یہ بھی ثابت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ قربانی کو زکوٰۃ الفطر پر یا زکوٰۃ پر قیاس کرنے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملے گی، کیونکہ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور قربانی کا نصاب اور ہے، اور زکوٰۃ کی تقسیم کا معاملہ بالکل الگ ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 متداد بیان کیے گئے ہیں، 8 متداد ہیں، لیکن قربانی کے لیے اس میں زکوٰۃ کے پیسے میں آپ خود کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے، لیکن قربانی کے 3 مصارف بیان کیے گئے سورہ حج میں، کلوا منہا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ قربانی کے گوشت میں سے، اور قانے کو جو سوال نہیں کرتا، قناعت پسند ہے، اس کو بھی کھلاؤ، اور جو مانگ رہا ہے، معتر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، سوال کرتا ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ تو قربانی کے مصارف تو 3 ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، دوستوں رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، غریبوں کو زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، بڑا حصہ غریبوں کو دینا چاہیے، لیکن زکوٰۃ اس میں سے آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، اور جو صاحب نصاب ہے اس کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو زکوٰۃ اور قربانی میں بظاہر کوئی تعلق ہمیں نظر نہیں آیا، اور زکوٰۃ کا نصاب قربانی کا نصاب بالکل نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔